Allah وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج جو ہے ہم لوگ آیا نمبر 31 سے 40 تک کریں گے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو پہلے دیکھا کہ جب یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں شروع ہو گیا ہوا ہے نا، یہ جو آگے کی آیات ہیں اور تھوڑا سا پیچھے بھی ہم نے تو دیکھا۔ تو جب اللہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ جو ہے وہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ جو فرشتے ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ آ، آ، کہ آپ جو ہے وہ مطلب ایسی تخلیق کرنا چاہتے ہیں who causes corruption therein and sheds blood while we declare your praise and sanctify you۔ تو اللہ نے کہا کہ indeed I know that which you do not know۔ پھر اب یہاں سے ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ And he taught Adam the names, all of them. Then he showed them to the angels and said, inform me of the names of these if you are truthful۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ آگے 40 تک ہم لوگ کریں گے۔ تو اب جب فرشتے ہیں، جب انہوں نے اللہ سے سوال پوچھا about the خلیفہ، about creating a خلیفہ who would cause corruption on earth، تو اللہ نے اس کو کس طرح سے ڈیمانسٹریٹ کیا کہ جو انسانوں کی یونیک جو پوٹینشیل ہے نا اس کو اس طریقے سے انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہی ٹاٹ آدم علیہ السلام the names الاسماء which جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ابن عباس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب چیزوں کے نام including the names of everything created from the greatest creatures to the smallest creatures، ٹھیک ہے، ایون دا نیمز آف دا اینجلز themselves۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ سکھا دی تھی۔ تو یہ صرف ایک لنگوسٹک بات نہیں تھی کہ جب ہم ورڈز جب سکھاتے ہیں بچوں کو بھی، جو ورڈ سکھاتے ہیں تو وہ لینگویج اس کی جو ہے نا بلڈ ہوتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف جو ہے وہ لینگویج بیسڈ نہیں تھا، but it also included the inherent qualities, the purposes and the natures of all of these things۔ تو اللہ نے پھر جو ہے نا وہ ان سب چیزوں کو ان چار چیزوں کو آگے پریزنٹ کیا، یا ان کے جو ایزنسز تھے ان کو پریزنٹ کیا فرشتوں کے سامنے، اور ان کو چیلنج کیا کہ ان کو پھر اب ان کے نام بتاؤ، تو اگر آپ لوگ جو سچے ہو تو اپنے کلیم کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، تو جو حضرت آدم علیہ السلام ہے نا he is highlighted in the hadith where the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم described that on the day of judgment قیامت کے دن کیا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے نا بلایا جائے گا، اللہ کی طرف سے جو ہے نا بلایا جائے گا، اور پھر جو ہے نا مطلب اللہ جو ہے وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ اے آدم go and invite to Jannah the people of your progeny۔ تو حضرت آدم علیہ السلام he is going to ask Ya Rab, who are the people of the fire؟ It will be said to him, from every 1,000 take 999 to the fire۔ تو صرف ایک انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی کہاں جائیں گے؟ وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، جہنم کے اندر جو ہے نا وہ جائیں گے۔ تو وہ اس وقت میں جو ہے نا اس ٹائم پہ every pregnant female shall drop her load and the children will become gray haired۔ تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کے جو ہے وہ وائٹ بال جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ فلسطین میں دیکھیں تو وہ ینگ جو لوگ ہیں نا ان کے سفید بال نکلنا شروع ہو گئے ہیں، کہ غم اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اس دنیا کے اندر بڑھ چکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے گرے ہیئر جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گرے ہیئر ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا غم ہے کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یہ قرآن کے اندر یہ ذکر ہوتا ہے تو اٹس ویری بیوٹیفل کہ جب ہماری بونز ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا تو اس کے بعد ہمارے گرے ہیئر جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ دیکھنا جو ہے نا اٹس ویری امپورٹنٹ، دے آر انٹر لنک، کہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے تو دے آر انٹر لنک ود ایچ ادر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آگے the hadith goes like the children will become gray haired and you will see mankind as drunk yet they will not be drunk but the torment of Allah is so severe، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم which of us is that one who will be saved؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ rejoice for one of you will be from the people of Jannah and 1,000 from the people of the fire. تو یہ جو چیز ہے نا it highlights the immense responsibility and the honored status of the children of Adam, of بنی آدم. ہم اس چیز کو جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں جو چیز ہے نا وہ آلریڈی بتا دی گئی ہے. This is the honor of children of Adam علیہ السلام. Now پھر اب جو ہے نا یہ ہمیں جو آیا ہے آیا نمبر 31 ہم کر رہے ہیں، تو یہ آیا جو ہے نا ہمیں ایک بلو پرنٹ جو ہے نا ڈیوائن بلو پرنٹ اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. ہیومن ایکسلنس، ہیومن ایکسلنس کس چیز کا کوئی بتا پا رہا ہے؟ اینڈ ہی taught them Adam علیہ السلام the names all of them, then he showed them to the angels. اچھا sir, we will just stick to the first part of the ayah. And he taught Adam علیہ السلام the names all of them. تو ایک ڈیوائن بلو پرنٹ اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو بتا سکتا ہے؟ علم کا، علم کا، نالج کا، کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیپیسٹی ہے ٹو گین دس علم. تو جو کیپیسٹی ہے the capacity for symbolic thought, the capacity for language, the capacity for conceptualization is what distinguishes humans from other beings. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اللہ نے ہیومینٹی کو ٹولز دیے ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو کیٹیگرائز اینڈ ٹو الٹیمیٹلی اسٹیورڈ دا ورلڈ. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسانوں کی ایک نیڈ ہے فار ماسٹری، فار کمپیٹنس، یہ ہماری ایک کور سائیکولوجیکل نیڈ ہے جس کو ہم جو ہے نا فلفل نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری ability to learn, to name and to understand, it gives us a sense of agency and purpose. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے کہ ہماری worth as human beings, it is not in our physical strength or to live a very long life like angels do, but in our God-given capacity for ilm and our willingness to use it in submission to Him. That we don't do. ہم علم حاصل کرتے ہی نہیں ہیں، بس جو ڈگری لے لی بس دیٹ از اٹ. اس کے بعد ہم سارا ٹائم جو ہے نا پھر فارغ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب جو ہے نا نہیں کرنا. اور بینیفیشل علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ دنیا کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے اور وہ دین کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. دین کے لحاظ سے تو علم حاصل کرنا ہے ہی ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. دین کے لحاظ سے تو علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے ہم لوگوں نے. تو یہاں پہ ہمیں اس آیت کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو نافع علم ہے اس کو حاصل کرنا ہے تھرو آؤٹ آور لائف. So you need to dedicate time daily to learn something that increases your understanding of Allah's creation and His deen. یہ وہ پوٹینشل ہے، اسی طرح سے ہم جو اللہ نے پوٹینشل جو کیپیسٹی ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے نا تبھی ہم پوری کر سکتے ہیں. یہ جو ہماری نیڈ ہے وہ اس کو ہم پوری کر سکتے ہیں. پھر جب ہم کسی بھی چیز کا نام وغیرہ سیکھتے ہیں، مے بی آف اے پلانٹ اور برڈ اور مے بی اے سائنٹیفک کانسیپٹ، we need to reflect on that this name of this act of naming, just naming it connects you to the first teacher, Allah, and the first student, Adam علیہ السلام. تو یہ بات یاد رکھنی ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز، دس از ویری امپورٹینٹ،
کہ جو نام ہے نا، نام سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ جو ہم سائیکولوجیکلی بات کرتے ہیں، تو جو جنہوں نے انر رمضان لیا، جنہوں نے انبرڈن کا کورس لیا، تو ان کو وہ ان کے لیے کنیکٹ کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا کہ ایموشنس کو پھر نیم کرنا کتنا ضروری ہے، ان کے بارے میں سیکھنا کتنا ضروری ہے. کیونکہ نام لیے بغیر تو ہم آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ان کو نام دینا، ان کو اکنالج کرنا از آلسو ویری امپورٹینٹ. تو پھر جو چیزیں اب جیسے آپ لوگ کلاس کے اندر بھی کوئی چیز جو سیکھتے ہیں، تو ٹیچ اٹ ٹو ادرس ان یور اون ورڈز، ان یور اون لینگویج. جو بھی علم سیکھیں اس کو جو ہے اپنی فیملی، اپنی کمیونٹی میں جو ہے وہ پھیلانے کی ضروری نہیں ہے کمیونٹی میں جا کے پھیلائے، لیکن یہ ہے کہ اپنے اس کو پھیلانا آپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کم سے کم کنوے ضرور کریں. کبھی کوئی فرینڈ اکٹھی ہو جاتی ہے، چلو یار میں آج جو ہے نا ہم اس آیت کے بارے میں بات کریں گے، آج ہم اس حدیث کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ میں نے یہ سیکھی تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ کنوے فرام می ایون اف اٹس ون آیا. تو دس از آر ریسپانسبلٹی ٹو ڈو اٹ ناؤ. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو ہے نا اب یہ چیز بھی نا بہت زیادہ دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. میں کوشش کروں گی میں سوال بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہی میں پوچھتی چلی جاؤں کہ ہم جو ہے جو ہمارے پاس علم آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ دین کا ہو گیا یا دنیا کا ہو گیا علم، جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، یا بزنس کا علم ہو گیا. تو ہم اس علم کو کس طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ آپ اپنے علم کو کس طرح سے یوٹیلائز کر رہی ہیں؟ آپ اپنے انٹلیکٹ کو کس طرح سے یوٹیلائز کر رہی ہیں؟ کیا آپ اللہ کے قریب جانے کے لیے اس چیز کو، اس علم کو یوٹیلائز کر رہی ہیں، یا آپ جو ہے اس علم کو یوٹیلائز کر رہی ہیں جسٹ ٹو ماسٹر کریشن؟ کریشن میں سب چیزیں آ جاتی ہیں نا. دس از اے کوشچن. اب ہر کسی کا اس میں الگ الگ جواب ہوتا ہے. تو آپ جو ہے، جو آپ کے پاس علم موجود ہے، وہ آپ کو آپ کس لیے استعمال کریں؟ تو اس سے ہمیں یہ جو سوال ہے، اس سے نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علم حاصل کرنے کے پیچھے نیت کیا ہے، کیوں ہم سیکھ رہے ہیں. اگر ہمارا علم جو ہے ہمیں ایروگینٹ بنا رہا ہے، یا ہمیں اللہ سے دور، جب بھی ایروگینس آئے گی تو وہ اللہ سے دور تو آپ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ نے جو ہمیں گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پہ جو علم دیا ہے نا، ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں. اور اگر وہی علم جو ہے وہ آپ کا اپنے اپنے رب کے حوالے سے، کہ آپ او میں چلے جاتے ہیں. دس او از AWE. I don't know how to say it in Urdu. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ او میں چلے جاتے ہیں اینڈ یور ایبلٹی ٹو سرو ہز کریشن، تو پھر جو ہے ہمارا جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو پوٹینشیل تھا، only then we are fulfilling that. تو جب ہم واقعی علم حاصل کرتے ہیں، واقعی نالج لیتے ہیں، واقعی ہم اپنے کسی بھی لرننگ فیز میں ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر ایروگینس جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. کیونکہ ورنہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو مس یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ٹرو علم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اٹ از that which benefits and brings one closer to Allah سبحانہ وتعالی. کہ ہم ہر چیز کو پھر جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر پاتے ہیں. ہر چیز کو ہم کنیکٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہم اللہ کے او میں چلے جاتے ہیں، اپنے رب کے او میں. پھر ہمارے منہ سے ام، سبحان اللہ نکلتا ہے جب ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایون اف اٹس دنیاوی. تو پھر ہمارے منہ سے نا سبحان اللہ نکلتا ہے کہ واو، کہ دس از بیونڈ آر کمپریہنشن جو اللہ نے پلاننگ کی ہے.
ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے they said exalted are you, we have no knowledge except what you have taught us, indeed it is you who is the knowing the wise. تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ سے آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو نہیں پتا، کہ جو آپ نے بس سکھایا ہے ہمیں تو بس وہی پتا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. تو بلکہ it is you who is the knowing the wise. تو these angels, these فرشتے, despite their vast ibadah and power, they immediately and humbly they admit their limitations کہ بھئی ہمیں تو نہیں پتا. Do we do that? ہمیں کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو ہم جو ہے نا اس کی آگے ایکسپلینیشن اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے دماغ سے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی اس حوالے سے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، ہم جتنا مرضی علم حاصل کریں we will still be limited in our علم. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ گلوریفائی کرتے ہیں اللہ کو، سبحانہ کا، ایبزالو کر رہے ہیں اللہ کو آف اینی پارٹنر اینڈ آف اینی امپرفیکشن. کنفیس کر رہے ہیں، اکنالج کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دیا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. وہ اس کے ایٹریبیوٹس کو، العلیم الحکیم، اس کو جو ہے نا وہ افرم کر رہے ہیں، اکنالج کر رہے ہیں یہاں پہ. what is this what does this show, you know submission. فرشتوں کی سبمیشن، فرشتوں کی acknowledgement that humanity has been given a special gift that they do not possess. ورنہ اللہ نے ہمیں یہ کیوں آیات بھیج دینی تھی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بیچ میں اللہ کے بیچ میں فرشتوں کے بیچ میں جو مرضی باتیں ہوئی؟ ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے نا. اللہ تو الحکیم ہے، اللہ تو العلیم ہے، لیکن ہم اس چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وجہ سے اللہ نے بھیجی ہوگی. تو یہاں پہ جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت کے تھرو جو ہے نا ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا، اپنی سبحانہ کا گلوریفائی کیا. انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ we have the limited knowledge. انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ مطلب you have given the knowledge to us. تو جتنا نالج آپ نے ہمیں دیا ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں نا وہ ان کو افرم کرتے ہیں، ان کو اکنالج کرتے ہیں کہ اللہ العلیم ہے، اللہ الحکیم ہے. العلیم the all knowing الحکیم the all wise. تو وہ اپنی لیمیٹیشنز یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس لمیٹڈ نالج ہے، ہمارے پاس لمیٹڈ وزڈم ہے. ٹھیک ہے، تو آگے، تو یہ جو ہیوملٹی ہے نا، یہ جو سبمیشن ہمیں نظر آتی ہے فرشتوں کی، اٹس اے ماڈل فار آل آف اس بلیورز کے لیے، مومنین کے لیے یہ جو سبمیشن ہے. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں ہم جو ہے وہ اللہ سے نافع علم کا مانگ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اللہم صلی علما نافعا ورزقا طیبا وعملا صالحا. وہاں کہیں جگہ پہ ملتا ہے عمل متقبل. تو ٹرو علم جو ہے وہ ہمیں اللہ کے تھرو ہی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو انٹلیکچوئل ہیوملٹی ہے اس کو یہ ماڈل کرتی ہے. فرشتوں سے سر سوال کیا گیا نا، فرشتوں سے سوال کیا گیا اور وہ ڈیفینسو نہیں ہوئے، وہ ایروگینٹ نہیں ہوئے. انہوں نے ریکگنائز کیا دا لمٹ آف دیئر اون نالج.
and attributed all knowing to Allah subhanahu wa ta'ala al-alim. اور ہمارے ہاں ہمارا کلچر ہماری انوائرمنٹ جو ہے نا وہ جو انٹلیکچوئل ایروگینس ہوتی ہے اس کو ریوارڈ کرتی ہے. Like pretending to know or defending a position beyond one's knowledge. تو جب ہمارے اندر یہ انٹلیکچوئل ہیوملٹی آ جاتی ہے نا تو پھر ہماری it is co-related with greater learning, with better judgment and with more harmonious relationships. تو جی جو فرشتوں کا رسپانس ہے it is the ultimate antidote to the ego's need to always be right. جو ہمیں ہر ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ میں ہی صحیح ہوں. تو یہ جو فرشتوں کا رسپانس ہے وہ ہمیں جو ہے نا اس میں اینٹی ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ جو فرشتوں نے کہا تو ہم نے اس کی نا عادت بنا دینی ہے. جب ہمیں کوئی ریمائنڈ کرواتا ہے یا ہمیں خود پتہ چلتا ہے اپنی ایروگینس کے بارے میں in any matter, and we should be humbled by this phrase سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Exalted are you, we have no knowledge except what you have taught us. تو یہ ہمبل کرتا ہے ہمیں انٹلیکچولی. اپنی لمٹس کو جو ہے نا اکنالج کرنا سیکھیں. مجھے نہیں پتا یہ کہنا سیکھیں. بچوں کو بھی یہ کہنا سیکھیں کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا. اللہ کو پتا ہے. اللہ کو بہتر پتا ہے. And this is not weakness. It's the strength in ایمان. اور جب بھی سیکھنے کے لیے بیٹھیں تو دعا سے شروع کریں کہ اللہ جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کو کھولے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ جب آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہوتا تو کیا آپ کی ایگو جو ہے وہ آپ کو پش کرتی ہے ٹو پریٹینڈ یا ڈیفینڈ یا آپ ہی کہہ پاتی ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا اس بارے میں. دین کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے نا وہ پھر اپنی ہی رائے جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. کہہ پاتی ہیں یا نہیں کہہ پاتی ہیں. بچوں کو کہہ پاتی ہیں کہ نہیں مجھے نہیں اس حوالے کے پتا. میں تو وہ دفعہ کہتی ہوں دن میں کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا. آپ مجھے بتا دو اگر آپ کو پتا ہے تو. بچوں میں اسپیشلی یا بڑوں کے حوالے سے بھی اگر کبھی ہو تو میں ان کو بھی کہہ دیتی ہوں. کہہ پاتی ہوں. الحمد للہ. الحمد للہ. So when we embrace that we don't know with the awareness that Allah is Al-Alim, it opens the door to learning. And it reflects the trust you have in his wisdom. اپنی wisdom کے اوپر اپنی عقل کے اوپر جانا ہوا نہیں ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ عقل کل جو سمجھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو.
बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये वाली चीज है ना, हमें लिबरेट कर देती है। ये जो बर्डन होता है ऑफ परफेक्शनिज्म, ऑफ नोइंग एवरीथिंग। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। अच्छा, फिर आगे जो है अल्लाह क्या कहता है, he said, "O Adam, inform them of their names." And when he had informed them of their names, he said, "Did I not tell you that I know the unseen aspects of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you have concealed?" तो अल्लाह जो है यहाँ पे हुक्म दे रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम को टू इन्फॉर्म द एंजल्स ऑफ द नेम्स। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो नाम बताते हैं, ठीक है, he demonstrates the ilm he was uniquely gifted by Allah subhanahu wa ta'ala। तो अल्लाह जो है वो फरिश्तों को क्या कहते हैं, फरिश्तों को क्या कहते हैं, एक एक रिमाइंडर के साथ वो कहते हैं, वो अपना अपना जो इल्म है उसको अफर्म करते हुए कहते हैं, ऑफ द अनसीन, डिड आई नॉट टेल यू दैट आई नो द अनसीन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। जो अनलिमिटेड नॉलेज है, इनफिनिट नॉलेज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, वो यहाँ पे फर्म अल्लाह जो है ना वो यहाँ पे कर रहा है। तो और फिर आगे कहता है, आई नो व्हाट यू रिवील एंड व्हाट यू हैव कंसील्ड। तुबदून, कि अल्लाह को ये भी बताया है कि जो आप छुपाते हैं और जो आप रिवील करते हैं, कि जो उनके जो स्पोकन क्वेश्चन था अबाउट ह्यूमैनिटीज पोटेंशियल फॉर करप्शन, उसकी बात हो रही है, यही रिवील किया था उन्होंने, यही सवाल पूछा था उन्होंने, तक तुमून। फिर एंड व्हाट दे कंसील। तो इब्ने कसीर जो है ना वो इसमें कहते हैं कि व्हाट दे कंसील्ड, इट रेफर्स टू देयर innate feeling before the question or the secret of Iblis who was among them and concealed his arrogance। तो जो नॉलेज ऑफ द अनसीन है ना, इट इज एक्सक्लूसिव टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक्सक्लूसिव टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नो वन नोज द अनसीन एक्सेप्ट अल्लाह। राइट। तो ये जो हदीस भी है और ये जो आया भी है ना, ये इस चीज को रेनफोर्स करती है कि while Adam alayhi salam he was taught the names, the ultimate knowledge of the unseen, of the ghaib, including the secrets of the hearts, it belongs to Allah only। सिर्फ वो अल्लाह को मालूम है। तो यहाँ पे हमें जो है ना थोड़ा सा इनर सेल्फ का भी जो है ना कॉन्सेप्ट मिलता है। यहाँ पे अल्लाह क्या कहता है कि अल्लाह नोज, अल्लाह की जो स्टेटमेंट है कि ही नोज व्हाट यू कंसील। तो हमारा जो वो एक होता है ना, जो हमारी हिडन थॉट्स होती हैं, हमारी हिडन जो इंटेंशंस होती हैं, हमारी जो हिडन फीलिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी, और हम उनको पकड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए कंफर्ट भी है, और एंड इट्स अ वार्निंग टू। कंफर्ट इस तरह से है कि क्योंकि जो है वो अल्लाह अल्लाह को जो है ना हमारे बारे में सब कुछ पता है, और हम वाकई चाहते हैं कि वी शुड बी नोन। तो वो अल्लाह, वी आर फुली नोन बाय आवर क्रिएटर, बाय आवर रब। तो फिर हम परफॉर्म और हाइड तो नहीं कर सकते ना, अल्लाह से हम कोई चीज हाइड कर सकते हैं ना हम जो है ना उसके सामने परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ही नोज व्हाट वी कंसील। ठीक है, एंड इट्स अ वार्निंग बिकॉज इट रिमाइंड्स अस दैट आवर एक्सटर्नल एक्शंस दे आर नॉट एनफ। हमारी जो इंटरनल स्टेट्स हैं, हमारी जो इंटेंशंस हैं, हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे जो इंटरनल ओपिनियंस हैं, हमारी जो हिडन एरोगेंस है, they are also fully known and will be accounted for।
تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں یہ چیز بتائی، ایک طرح سے یہ بھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے ہم اس کو ایک کریں۔ اچھا، تو جو ہے نا ہم اس کے اوپر کام کریں۔ تو ہم نے اپنی جو انٹینشنز ہیں ان کا آڈٹ کرنا ہے، اپنی نیت کو نا کنٹینیوسلی ری چیک کرتے رہا کریں، پوچھتے رہا کریں خود سے کہ میں اللہ کے لیے ہی کر رہی ہوں یا میں صرف شو آف کے لیے کر رہی ہوں، میں ان کی پریز کے لیے تو نہیں کر رہی ہوں، تعریف کے لیے تو نہیں کر رہی ہوں، کیا میں اپنے اپنے دل میں میں کیا کنسیل کر کے بیٹھی ہوں۔ جب ہمیں کبھی تنہائی محسوس ہوتی ہے یا ہمیں مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے، ریمبر دیٹ اللہ knows your hidden struggles, your unspoken pain, and your secret good deeds. He knows it all. یہ اپنے آپ کو بار بار یاد کرایا کریں۔ وَعَلَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. And I know what you reveal and what you have concealed. So he knows. اور جو ہمارے ہڈن سینس ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کو نہیں نظر آتے ہیں، جو پرائیویٹلی ہم کر جاتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم کر جاتے ہیں، be vigilant in asking for repentance for them. اللہ کو پتا ہے، چاہے اور لوگوں کو جو ہے نا اس بارے میں نہیں پتا ہے۔ تو اب اگر جو ہے ہم اس فیکٹ کو انٹرنلائز کر لیں، دس از اے فیکٹ، رائٹ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تو اٹس اے فیکٹ۔ تو اب جب ہم اس چیز کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں کہ اللہ نوز ایوری ہڈن تھاٹ، ایوری ہڈن انٹینشن اینڈ ایوری سیکرٹ دیٹ وی کیری، تو what would you change about your inner world today? Starting from today, what would you change? What would you change? کیا چینج کریں گے آج؟ Go, both of you, come in. Then you should go lie down with Mama. چلو، ہاں جا کے lie down ہو اور پانی نہیں پیا ہوا، لپس اتنے ڈرائی ہوئے ہیں، چلو جاؤ، شاباش۔ بتائیں بتائیں۔ Now I leave things on him, I stop overthinking. ہوں، ہاں، یہ تو آؤٹ ورڈ ہو گیا نا، وہی بات آ گئی، یہ تو آؤٹ ورڈ ہو گیا، تو ہمارے ہم انر ورلڈ کی اپنی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے انر کو دیکھنے پہ جو ہے نا وہ کرتی ہے، جو ہمارے اندر جو ہڈن ایروگینس ہوتی ہے، یا ہمارے اندر جو آم، چھپی ہوئی اینوی ہوتی ہے، یا چھپی ہوئی جو تھاٹس ہوتی ہیں، سنفل تھاٹس جو ہوتی ہیں، جو شیطان کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ان سب کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے ہم فوراً سے اللہ سے نا استغفار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جب ہم لوگ ایک اور چیز جو ہے دیٹ از ویری امپورٹینٹ کہ یہ ہمیں جو ہے نا مجبور کر دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ نا پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم اوروں کے سامنے پریٹینڈ کر رہے ہیں دیٹ نہیں، وی آر اوکے، وی آر ڈوئنگ اوکے، الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔
تو یہاں پہ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ ہمیں پریٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وی کین بی آنےسٹ ود ہم ان آر دعا اباؤٹ آر اسٹرگلز. کیوں؟ کیونکہ ہی آلریڈی نوز them اینڈ از العالم. تو ہم اپنے سارے دکھ سکھ اپنی ہڈن تھاٹ سب کچھ جو ہے وہ اس کے سامنے لا کے رکھ. جیسے ہم جرنلنگ کی بات جب کرتے ہیں تو وہ چاہے جرنل میں لکھ کے جو ہماری جو جتنی بھی یہ تھاٹس آتی ہیں جب ہم اس کو جرنل کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہم پھر اللہ کے سامنے بھی ان کو لے کے جانا کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. جب ہم یہ لکھنا ہی نہیں جانتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پھر ٹینگلڈ رہتی ہے ہمارے دماغ کے اندر جو اور ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ پھر کہتا ہے and mention when we said to the angels prostrate before Adam so they prostrated except for Iblis. He refused and was arrogant and became of the disbelievers. ٹھیک ہے. ایک منٹ میرے دیجیے گا. اچھا یہاں پہ جب اللہ نے جو ہے نا جو آدم علیہ السلام ہے ان کی superiority جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے تو اللہ now commands the فرشتے to prostrate to آدم علیہ السلام to do sajda to Adam alayhi salam as an act of honor and as an act of respect towards him. As a worship نہیں کیونکہ worship تو ہم نے صرف اللہ کی کرنی ہے. عبادت تو صرف ہم نے اللہ کی کرنی ہے. So it was an act of honor and respect. تو جو angels ہیں جو فرشتے ہیں in complete obedience prostrated to Adam علیہ السلام. جبکہ جو شیطان تھا who was among them but not of them کیونکہ وہ تو جنات کے اندر سے تھا نا he refused. تو یہاں پہ دو پاورفل وربز جو ہے نا وہ استعمال ہوئے ہیں. کیا؟ he refused ابا کا لفظ استعمال ہوا and he was arrogant استکبرا. ٹھیک ہے. یہاں پہ دو ہمارے پاس جو ہے وربز استعمال ہوئے ہیں. تو his refusal it was stemmed from pride, it was stemmed from arrogance. اور یہ جو arrogance تھی it immediately cast him out of the fold of obedience, making him of the disbelievers. تو یہ نہیں تھا کہ نافرمانی اس نے کی but this arrogance اتنی یہ خطرناک چیز ہے arrogance. It led him out of the fold of a worship of Allah subhanahu wa ta'ala and he became a disbeliever. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نا یہ جو شیطان کی جو ایروگینس ہے نا وہ ایکسپلین کی ہوئی ہے حدیث کے اندر کہ ابلیس نے کہا کہ یا رب by your glory I will continue to mislead the children of Adam as long as their souls are in their bodies. So our Rabb said, by my glory and majesty I will continue to forgive them as long as they ask my forgiveness. تو جو ابلیس کی انمٹی ہے جو ابلیس کی جو جیلسی ہے it kept on going اور یہ تب تک چلتی رہے گی تا قیامت تک چلتی رہے گی. لیکن اللہ کی جو رحمت ہے it is greater, it is greater. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پکڑنا سیکھنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو پکڑنا سیکھنا ہے. So this ayah it's a master class. The 34th ayah it's a master class in the psychology of arrogance. تو ابلیس کا ریفیوزل جو تھا وہ it was not based on arrogance, ignorance. It was not based on ignorance. He knew that Adam was favored. ٹھیک ہے. It was actually based on the cognitive distortion. He compared himself to Adam علیہ السلام using the flawed criteria کہ بھائی میں تو I'm better than him.
کہ میں تو مجھے تو آگ سے بنایا گیا اور اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا. So I'm better than him. تو this reveals the core of arrogance. Core of arrogance کیا ہے؟ Comparison. First of all, comparison. دوسروں کو دیکھنا superiority یا inferiority کے لینس کے ساتھ. دوسری چیز انٹائٹلمنٹ. یہ سوچنا کہ I deserve more honor than any other person. This is arrogance. پھر disobedience. آؤٹ ورڈ ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے کمپیریزن کا، آپ کے انٹائٹلمنٹ کا، آپ کے envy کا. دیٹ از disobedience. جو انر کرپشن جو چل رہی ہے نا، اس کا یہ آؤٹ ورڈ ریزلٹ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ گیا، وہ بہیویئر کے اندر جو ہے نا وہ آ گیا ان دا فارم آف disobedience. تو ایروگینس جو ہے نا اٹ از سائیکولوجیکلی ڈسٹرکٹیو. اس کی وجہ سے جو ہمارے اندر انر کرپشن پیدا ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے جو آؤٹ ورڈ بہیویئر ہوتا ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. یہ آئسولیٹ کر دیتا ہے انڈیویجول کو. اٹ پریونٹس دا لرننگ. اور پھر ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں، اور جو ہمارا جو سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے نا، جو سیلف امیج ہوتی ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں نا، مطلب وی گو ٹو اینی مینس اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں. اینڈ ابلیس ہی چوز his ego over obedience to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور وہی اس کا جو ہے نا وہ ڈاؤن فال بن گیا. پھر ہم نے جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس چیز کے تھرو جو ہے نا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جو بچوں کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے نا وہ صحیح ہے کہ جو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں نا کہ میں تمہاری، تم میری ماں ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے زیادہ پتا ہے. یہ اپنے امی ابو کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. So the tone itself is very arrogant. ٹھیک ہے. پھر ہیوملٹی کو پریکٹس کیا کریں. ایسے ایسے اعمال کیا کریں that no one sees, no one knows about. سب کو ہنس کے ملا کریں، اسمائل کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا کریں. ان کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں جو جو غریب لوگ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی تھی کہ مطلب میرے اندر جو ہے نا وہ غریبوں کی محبت ڈال دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے کہ no one who has an atom's weight of arrogance in his heart will enter paradise. تو ہمیں اس چیز کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے دل میں کبھی جو ہے نا وہ یہ ایروگینس نہ آئے. ہم اپنے آپ کو کبھی بھی کسی بھی انسان سے جو ہے نا وہ سپیریئر نہ سمجھیں. اور یہ بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم آبجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ کی کسی بھی حکم کے آگے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے آگے with our own buts and ifs and buts. مجھے پتا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے پر میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میں بہت تھک جاتی ہوں. So it's recognized that this is a whisper of Iblis. آپ اپنی ایگو کو پرائرٹائز کر رہے ہیں اوور سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم ہماری جو ایگو ہے وہ کہاں کہاں ہم سے ہمیں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آئی ایم بیٹر دین ہم اور her. اور کس طرح سے یہ جو کمپیریزن ہے it prevents us from fully submitting to Allah's commands to love and to serve others. کیونکہ یہ آپ کے ایکشن میں بھی یقیناً آئے گا.
कंपैरिजन तो किसी भी चीज में होता है, मतलब माल में भी हो सकता है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी हो सकता है, एथनिसिटी के अंदर भी होता है, सोशल स्टेटस के अंदर भी होता है, घरों में बहुओं का भी होता है, बहन बहन भाइयों का भी आपस में हो जाता है। सो दिस बेटर देन मेंटालिटी जो है ना, इट इज द सीड ऑफ इब्लीस sin। ये ब्लॉक कर देती है एम्पैथी को, ये फोस्टर करती है कंटेम्प्ट को, हेटर्ड को, और फिर हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, विल डिसोबे द कमांड टू ऑनर ऑल ऑफ द एडम्स चिल्ड्रन। अच्छा, इधर मैंने आपसे एक सवाल पूछना कि जैसे अभी आप कह रही हैं कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं होना चाहिए कि हम बेहतर हैं दूसरों से। लेकिन मतलब अगर हमें हमें बार दफा मतलब अब राइट और रॉन्ग का तो हमने उसमें भी हमने डिफरेंशिएट करना ही है। तो अगर हम्म हमें अगर हमें नजर आ रहा है कि कोई गलत काम हो रहा है हमारे सामने, या कोई हम्म बंद शख्स जो है वो गलत काम कर रहा है या उसकी कोई गलत हैबिट्स है, तो हम्म अब उसको हमें तो ये भी हुक्म है कि हम उसे जुबान से रोकें, हाथ से हम्म रोकें, जुबान से रोकें या दिल में बुरा जाने। हम्म तो मतलब आई नो आई मे बी रॉन्ग कि ये मे बी वो उस सिनेरियो में आप बात नहीं कर रही, लेकिन हम्म लेकिन फिर भी किसी ना किसी स्टेज पे हमें ये फील होगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बेटर देन दिस पर्सन, वही में या हमने पकड़ लेना हम ना। बेहतर हैं या हमें हिदायत है। एग्जैक्टली, तो हमने वहीं पे अपने आप को पकड़ के अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना। लेकिन हमने साथ में उसको भी रोकना है, मतलब उसको भी हमने उसे रोकना है। दिल में बुरा जानना है, दिल में जब हम लेकिन हम जब तो दिल इसलिए में जब हम बुरा किसी को जानते रोक। हैं तो फिर हम्म हम हम्म तो फिर जी जी। हमारे अंदर एक आ जाती है ना चीज कि हमारे, यानी हम जब दिल में बुरा जान रहे हैं तो हमारे अंदर ये चीज आ जाती है ना कि वी आर बेटर देन दैट पर्सन, या वो बंदा हमारी तरह का नहीं है, तभी हम उसके लिए दिल में बुरा जान रहे हैं ना। तो वहीं वहीं पे तो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्योंकि कंपैरिजन इज नॉट अलाउड। ठीक है। तो वो जो कंपैरिजन हम जो कर रहे हैं ना, वहां पे हमने रुक जाना है। वहां पे हमने उस कंपैरिजन की माफी मांग लेनी है, अल्लाह से माफी मांग लेनी है, और आगे हमने बढ़ के उस बंदे को रोक लेना है। यूजली जब हम कोई चीज गलत होते हुए देख रहे होते हैं ना, तो उसमें जो पहली जो जो हमारे जो इनर स्टेट होती है ना, उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, क्योंकि वी नो इट कि ये चीज गलत हो रही है, तो हम उसको रोकने की ही कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब वो नहीं रुकता, तो फिर हमारे अंदर कंपैरिजन जो है ना, वो फौरन से आ जाता है कि यार, मतलब उसको मैंने बताया भी, उसके बावजूद जो है ना उसको समझ नहीं आ रही इस बारे में। हम्म। फिर हम कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं। जो जो पहला जो वो अगर हम होता है ना कि उसको जब हम कर रहे होते हैं, मना करने की कोशिश कर रहे होते हैं, को फसाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट में हमारा कंपैरिजन आ जाता है। फिर उसके बाद फौरन फिर उसकी बस माफी ही हम्म। है कि हम उसके लिए हमने अपने, मतलब वो एक होता है ना कि अगर हम उस चीज को पकड़ लेते हैं कि जहाँ मैं सोच रही हूँ ये चीज, तो वहां पे हम लोगों ने अपने आप को पकड़ के हमने अल्लाह से माफी मांगी है कि या अल्लाह मेरे अंदर से ना ये चीज निकाल दे, कि मैं अपने आप को कंपेयर ना करूँ। मैं कंपेयर किए बगैर जो हम्म। है मैं दूसरे को मना कर सकूं, उस पर बात कर सकूं। हम्म। और अल्लाह हम लोग को बचाए इन जो है ना, जो हमारी जो इनर ये जो नेगेटिविटी है ना, उसके उससे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, हमने क्या करना है कि अल्लाह ने जो तमाम बनी आदम है उनको जो है वो ऑनर किया है, तो हमने इस कमांड को डिसोबे नहीं करना है। ठीक है। तो हमने जो हर इंसान है उसको ऐसे ही देखना है, एज अ पोटेंशियल बेयरर ऑफ डिवाइन लाइट। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको याद है, ताइफ में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इनकी नस्लों में से कोई जो है ना, मतलब दीन इस्लाम को जो है ना वो कबूल कर ले। तो एग्जैक्टली वही चीज हमने देखते हुए कि हो सकता है कि उसको जो है ना वो हिदायत मिल जाए। ठीक है। तो हमने अपनी शॉर्ट कमिंग, अगेन हमने अपनी शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर जो है ना वो आ जाना है, नॉट द परसीव्ड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अदर पीपल। तो हम अपनी शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर आ जाते हैं, एंड वी कंटिन्यूअसली मेक दुआ फॉर सच पीपल। फिर अगली आयत में अल्लाह कहता है कि एंड वी सेड ओ एडम dwell you and your wife in paradise and eat there from in ease and abundance from wherever you will, but do not approach the tree lest you be among the wrongdoers.
تو اللہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی ہیں حوا علیہ السلام، ان کو جو ہے جنت میں جگہ دیتے ہیں which is a place of ultimate bliss and ease. So they are given complete freedom to enjoy its blessings abundantly. ٹھیک ہے. with with only one restriction. ایک صرف کنڈیشن تھی، ایک صرف ریسٹرکشن تھی کہ ان کو جو ہے وہ اس اسپیسیفک ٹری کے پاس، اسپیسیفک درخت کے پاس جو ہے نا وہ نہیں جانا ہے، اس کو اپروچ نہیں کرنا. لا تقربا، ڈو ناٹ اپروچ. ٹھیک ہے. which is actually more comprehensive than simply do not eat، کہ مطلب اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. As it warns them to stay away from the from that even the vicinity of the temptation altogether. Do not approach this tree، کہ اس کی طرف آپ جائیں بھی نہیں. آپ یہ مت دیکھیں کہ مطلب آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے اور اس طرح سے ہے ویسے ہے. ڈو ناٹ اپروچ دس ٹری، ڈو ناٹ اپروچ دس sin. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے جو ٹیمپٹیشن ہے اس کی طرف بھی جو ہے نا وہ نہ جائیں. گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، جیسے کہتے ہیں نا گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ. تو یہ وہ والی چیز ہے. تو جو اگر جو ہے وہ ڈس اوبے کرتے ہیں تو وہ ظالمون کے اندر شامل ہو جائیں گے، رانگ ڈورس کے اندر وہ شامل ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جو واسٹنس آف جنہ جو ہے نا اس کو ڈسکرائب کیا ہے ان حدیث کہ جنہ کے اندر there are things which no eye has seen, no ear has heard and no human heart has ever conceived. تو آدم علیہ السلام and حوا علیہ السلام were given access to this magnificent place with only one restriction, with only one condition: to not to approach that specific tree. پھر جب یہ آیا جو ہے نا یہ illustrate کرتی ہے the divine test of free will within a framework of ہدایہ. ٹھیک ہے. آدم اور حوا علیہ السلام کو they were given immense freedom کہ بھئی آپ جہاں سے مرضی آپ جو ہے وہ جا کے کھا سکتے ہیں، لیکن ایک کلیئر باؤنڈری بھی دے دی گئی that do not approach this tree. رائٹ. تو جب ہم اس کو سائیکولوجیکلی دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو اٹانومی بھی چاہیے ہوتی ہے اور ایک اسٹرکچر بھی چاہیے ہوتا ہے. جیسے بچوں کے حوالے سے بھی میں یہ بات کروں گی کہ جب ہم جینٹل پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جینٹل پیرنٹنگ میں ہمارا مطلب یہ ہے کہ اب بالکل لینئنٹ ہو جائے، بچوں کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. دا باؤنڈری ہیز ٹو بی دیئر، دا باؤنڈریز نیڈ ٹو بی سیٹ ہر جگہ پہ. کہیں پر بھی جو ہے نا وہ یہ چیز ہم نے نہیں کرنی ہے کہ ہم باؤنڈریز جو ہے وہ سیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو ان کو اسٹرکچر بھی چاہیے ہوتا ہے اور اٹانومی بھی ہم لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے. تو جب ہم بالکل ہی بغیر اس کے جو ہے نا کیا ہو گیا جب آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمیں یہ جو کنڈیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ جو پروہیبیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، اٹس ناٹ آربیٹری. اٹ واز اے ٹیسٹ آف اوبیڈینس اینڈ ٹرسٹ. اور یہ ہمارے لیے یہ جو ہے نا ڈو ناٹ اپروچ دا اسٹریم. تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا مطلب ایک سائیکولوجیکل پرنسپل ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر ہم گناہ میں جو ہے نا وہ نہیں ڈلنا چاہتے ہیں اس تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وی کین جسٹ اسٹے اوے فرام ٹریگرز اینڈ سلپری سلوپس. ان سے ہی بس دور رہیں. ہم پورا کا پورا جو ٹری ہے نا اس سے اوائڈ بآسانی کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی بیس پہ کھڑے رہیں اور ہم جو ہے نا مطلب کھڑے ہو کے بس یہ سوچ رہے ہوں کہ اس کے جو فروٹس ہیں، اس کے جو پھل ہے نا اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے لیے ہمیں جو ہے نا اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں چیزیں جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں، کھانا پینا، ہمارے ریلیشن شپس، ہلنے جلنے کی جو ہمیں دی ہوئی ہے. And we should be grateful for this, all of this freedom that Allah has given us. الحمدللہ. اور اس کی بات ہے ہم نے اپنا جو ٹری ہے نا دس forbidden tree اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا. What is the specific prohibition or sin you struggle with? آئیڈینٹیفائی کریں. اور اس کی اپروچ کو بھی، کون سی ایسی جگہ ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی ایسی تھاٹس ہیں that lead you toward it and commit to avoiding the approach. اپروچ ہی نہیں کرنا.
क्योंकि you know that you will fall into the sin. You know that you will fall into that sin. So just don't approach it. तो जब तक हम ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो जगह, वो लोग, वो थॉट्स जो ट्रिगर करती हैं उस, तो हम जो है वो उस स्पेसिफिक प्रोहिबिशन जो है, स्पेसिफिक ट्री है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। बाउंड्रीज जो है ना वो स्टैब्लिश करना सीखें, फिजिकल और डिजिटल बाउंड्रीज क्रिएट करें टू प्रोटेक्ट योर ईमान। इसका मतलब ये है कि आपने सर्टेन वेबसाइट, सर्टेन एप्स, सर्टेन जगह और सर्टेन कॉन्वर्सेशन जो है ना उनको अवॉइड करना है दैट लीड टुवर्ड्स सेट। ठीक है। अब सोचने की बात यह है कि जो मैं पहले भी कह चुकी हुई हूँ कि कौन सा है हमारी जिंदगी के, आपकी जिंदगी के अंदर वो ट्री जो अल्लाह ने आपको कहा है कि आपने इसको अवॉइड करना है। क्या आप सिर्फ वहां से खाने को अवॉइड करते हैं, या सिर्फ जो है ना मतलब उससे अप्रोच करना ही जो है वो छोड़ते हैं, बिकॉज दिस इज द वाइज डिसीजन नॉट टू अप्रोच इट। उसके ट्रिगर से भी जो है ना वो दूर है ना। तो ये आपने अपना अपना जो है ना वो सोचना है, और अपने अपने पास जो है ना वो लिख लेना है कि मेरा जो है ना ये ट्री है जिंदगी के अंदर, और मैंने इससे जो है ना वो अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग जो है ना वो स्ट्रगल करते हैं बिकॉज बिकॉज दे ट्राई टू रेजिस्ट द sin while remaining in its environment, कि हमारा ईमान तो बड़ा स्ट्रांग है, हमारा तो ये है। हमारा ईमान तो बहुत कमजोर है भाई, वो कभी भी कमजोर होता है, शैतान कभी भी हावी हो सकता है। So just do not approach such things. Do not approach such people. Do not be in the environment of such people. Again वही बात भी आ जाती है, सोहबत क्या है? What is your सोहबा? बार बार उसको जो है ना वो करते रहे, स्क्रूटनाइज करते रहे, सोहबा क्या है? तो जो हमें कुरान जो हिकमत की बात कहता है ना वो ये कहता है कि डू नॉट अप्रोच, अवॉइड द अप्रोच। अगर गॉसिप इज योर ट्री, backbiting is your tree, avoid those gatherings, avoid those people जहाँ जो है ना ये गॉसिप हो रही होती है। avoid such environment, avoid such gatherings। अगर inappropriate content जो है देखना, it is your tree, block the websites and put filters on your devices। डिसिप्लिन करना अपने आप को ना सीखें, क्या हमने अपने आप को डिसिप्लिन करना है। This is wisdom and obedience to the divine command of la taqraba, la taqraba। ये देख रहे हैं यहाँ पे तकरबा का अल्फाज, अल्फाज इस्तेमाल है, डू नॉट अप्रोच, ला तकरबा। तो ये चीज हमने करनी करनी है। फिर अगली वाली आयत में आ जाए तो अल्लाह क्या कहता है हम लोग को, बट शैतान caused them to slip out of it and remove them from that condition in which they had been, and we said, go down all of you as enemies to one another, and you will have upon the earth a place of settlement and provision for a time, for a time। The Shaitan, now driven by his arrogance and enmity, he deceived Adam alayhi salam and Hazrat Hawa alayhi salam, उनको वसवसा डाला उनके दिल के अंदर। ठीक है, tempting them to eat from the tree। Now the phrase that is the the phrase caused them to slip, wait a minute, azallahuma, where is it? हाँ, yeah, this phrase, so it indicates that their sin was not a deliberate act of rebellion, but it was just a slip. It was just a slip, a mistake that was born of shaitan's deception। और कॉन्सिक्वेंस उसका इमीडिएट था, जो उनकी जो स्टेट थी ऑफ प्योर ब्लिस ऑफ जन्ना, इट वाज रिमूव्ड एंड दे वर सेंट डाउन टू अर्थ। उनको कह दिया गया कि जी गो डाउन, नहीं भी तुम। तो आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम एंड इब्लीस,
with the declaration that they would now be enemies to one another. اور جو زمین ہے وہ ان کے لیے ٹیمپریری رہنے کی جگہ ہے اینڈ اے پلیس آف پروویژن انٹل این اپوائنٹڈ ٹائم. تو ہمارے اندر جو ہے وہ شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. تو امیجن کہ ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ بھئی میرا ایمان تو بڑا اسٹرانگ ہے، میں تو سیف رہوں گی اس سے. ہمیں پتہ ہے لیکن ہم نہیں کریں گے نا، ہمیں پتہ ہے اس بارے میں. تو جب شیطان ہمیں خود سے بھی خوف آنا چاہیے. شیطان ہمارے خون میں، ہمارے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے. جو کانسٹنٹ اور انٹیمیٹ نیچر ہے شیطان کی اٹیمپٹس ٹو مسلیڈ، وہ پھر اس سے بڑھ جاتی ہیں، اور کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، کئی گنا بڑھ جاتی ہیں. تو اپنے ایمان اور اپنے علم پہ جو ہے وہ ہمارا غرور یہیں پہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے. So now this ayah it introduces the reality of human vulnerability to deception and the consequence of loss of state. تو آدم علیہ السلام and حوا علیہ السلام they were in a state of pure grace, right? بہترین ان کو جگہ ملی ہوئی تھی رہنے کے لیے، بہترین کھانے ان کو میسر تھے. But their sin, just through a slip, it led to an immediate change in their condition. تو جو ہم ایکسپیرئنس کرتے ہیں نا گلٹ اور شیم، دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ اٹس اباؤٹ. جب ہم اپنی ویلیوز کو وائلیٹ کرتے ہیں، ہم ڈیوائن کمانڈس کو جو ہے نا وائلیٹ کرتے ہیں، وی ایکسپیرئنس اے فال ان آور سیلف کنسپٹ اینڈ اے سینس آف ڈسٹینس فرام آور آئیڈیل اسٹیٹ. So this ayah it also introduces earth as a place of settlement and provision for a time being, temporary time کے لیے. تو یہ جو نیو انوائرمنٹ ہے، یہ جو ہے صرف پنشمنٹ ہی نہیں ہے، صرف سزائیں ہی نہیں ہے، بٹ آلسو اے فیلڈ آف ایکشن فار عمل اینڈ فار گروتھ. اب جو یہ ہمارے بیچ کی جو وار ہے نا اس کو بھی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، انسانوں کے بیچ اور شیطان کے بیچ جو یہ وار ہے. تو اس وجہ سے ہم اسپرچولی جو ہے وہ ہر وقت اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، چاہے ہمارے پاس جتنا مرضی علم آ جائے، جتنا مرضی علم آ جائے، جتنے مرضی ہم نیک ہو جائے. تو اٹس این آن گوئنگ اسٹرگل ٹل وی ڈائی. تو ہم نے جو ہے نا اپنی جو ولنریبلٹی ہے اس کو اکنالج کرنا ہے. ہم کوئی مطلب وہ امیون نہیں ہے شیطان کے وسوسوں سے. تو جو اگر کوئی ہمیں اسٹرینتھ ملی ہوئی ہے نا اس کے بارے میں ہمبل ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اس کا، اللہ سے معافی مانگے ریگولر بیسس پہ. میک اٹ اے ہیبٹ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی کہتے رہے کریں، کیونکہ وہ تو ہم جتنا مرضی کہیں وہ کم ہوگا، کیونکہ خون کی طرح شیطان جو ہے نا بہہ رہا ہے ہمارے اندر. تو جب کوئی اس طرح کی تھاٹ آتی ہے یا کوئی ہم فیئر آتا ہے تو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ کہیں اینڈ لرن فرام دا سلپس. جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر لا تقنطوا، ڈو ناٹ ڈسپیئر، ریکگنائز کریں کہ اٹس اے سلپ، ریپینٹ امیڈیٹلی فرام اٹ، اور دوبارہ جو ہے نا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے فار دا ٹائم بینگ، وی آر ناٹ مینٹ ٹو اسٹے ہیئر فار ایور، دس از ناٹ آور ہوم. آور ہوم از جنہ. اور اب ہمیں محنت کر کے اس ہوم تک جانا ہے، اس ہوم کو پانا ہے.
تو اب یہ سوچیں کہ آپ جو اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا ہم مطلب بائی مسٹیک جو ہے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو کیا ریکگنائز کر پاتی ہیں یا نہیں؟ شیطان کو گول جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ گناہ تو وہ کروائے گا بٹ ٹو میک us stay in that sin اور despair of Allah's mercy, Allah's رحمہ. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت حوا کی سٹوری جو ہے نا it teaches us that slips happen. ہو جاتے ہیں گناہ، ہم سلپ ہو جاتے ہیں because we are human beings, but the response is all that matters. کیا رسپانس ہے اس کے بعد ہمارا؟ پھر آگے اللہ کہتا ہے then Adam received from his Lord some words and he accepted his repentance. Indeed it is he who is the accepting of repentance, the merciful. اچھا اس میں مطلب اللہ کی رحمت اب دیکھ رہے ہیں. ایک تو آدم السلام سے وہ سلپ ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ جو ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے نا نیچے بس اتر جائیں، ایسے ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ مطلب اللہ کی رحمت دیکھیں سبحان اللہ، کہ اللہ نے ان کو جگہ بھی دی رہنے کی upon the earth a place of settlement، اور ساتھ میں رزق بھی دے and provision for a time. اس کے بعد اگلی آیتیں دیکھیں سبحان اللہ. دس از دا immense mercy of اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ہم لوگ کو دیکھیں ہمارے بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم اسے بات کرنا چھوڑ دیں، کتنا ڈانٹے ہم اسے. وہ کچھ مائیں تو بہت ہی زیادہ مطلب وہ ہوتی ہے نا ظالم ہو جاتی ہیں، کھانا پینا بھی ان کو دینا پڑتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں دین Adam received from it. تو آگے جو ہے وہ اللہ کی رحمت دیکھو سبحان اللہ، کہ مطلب وہ ان کو سکھا بھی رہے ہیں، الفاظ سکھا رہے ہیں so that he can ask for repentance. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ امید سے بھری ہوئی جو ہے نا آیات ہیں قرآن کے اندر. تو آدم علیہ السلام جو ہے he did not despair. الحمدللہ he sought the forgiveness, he received the word from his Rabb. تو اللہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مطلب they came as an inspiration to to say a specific supplication, to say a specific دعا. ٹھیک ہے، تو سورہ الاعراف میں دعا آتی ہے نا اور Lord we have wronged ourselves and if you do not forgive us and have mercy upon us we will surely be among the losers. Allah then accepted his repentance. تو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والی دعا تھی. تو آیا جو ہے نا وہ اینڈ ہوتی ہے with two of Allah's most beautiful names. کس سے؟ تواب اور الرحیم کے ساتھ جو ہے نا. تواب the acceptor of repentance, the one who constantly turns to his servants in forgiveness, اور الرحیم the specially merciful. جب ہم جو ہے اللہ کی طرف مڑتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ is more delighted with the repentance of his servant than a person who lost his camel in a desert and then finds it unexpectedly. So this is the rahmah of at-tawwab. سبحان اللہ. تو ہمیں جو ہے یہ جو آیا ہے it provides the ultimate psychological foundation for resilience and for hope. کہ جب ہم گر جائیں تو جب حضرت آدم علیہ السلام بھی جب وہ مطلب سلپ ہو گئے تو he could have spiraled into shame and despair, right? He could have. لیکن he turned back to his Rabb. He turned back to his Rabb. He asked for forgiveness.
تو جب ہم گلٹ کو صحیح طریقے سے پروسیس کرتے ہیں اٹ کین بی اے موٹیویٹر فار پازیٹیو چینج. اور جو ان پروسیسڈ شیم ہوتی ہے نا اٹ از ڈسٹرکٹیو, اٹ از پیرالائزنگ. تو حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے گلٹ کو توبہ کے اندر کیسے کنورٹ کرنا ہے, جس کے اندر کیا چیزیں انوالو ہوں گی. اکنالجمنٹ سب سے پہلے, وی ہیو رانگڈ آور سیلف. ٹھیک ہے, وی ہیو رانگڈ آور سیلف. پھر ٹرننگ ٹورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر ہوپ, ٹرسٹنگ ان التواب اینڈ الرحیم. اکنالجمنٹ, ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. پھر توبہ مانگے, اور پھر التواب اور الرحیم سے امید رکھیں. And this process, it restores the relationship and it allows the individual to move forward without being defined by their past mistake. لوگ یاد رکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا آپ کے پاسٹ مسٹیک سے, آپ کے پاسٹ کے گناہوں سے. تو اسی لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو پاسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ہم ان کو جو ہے وہ نہ اپنی کانورسیشنز کے اندر نہ لے کریں. ٹھیک ہے, جو آدم علیہ السلام کی دعا ہے اس کو جو ہے نا میمورائز کریں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ یاد کریں اور اس کو جو ہے نا پورے دل کے ساتھ جو ہے نا وہ مانگتے رہا کریں. توبہ جو ہے وہ ریگولرلی مانگا کریں. اٹ شوڈ بی آر ڈیلی پریکٹس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں جو ہے نا وہ 70 دفعہ جو ہے مانگا کرتے تھے, استغفار کیا کرتے تھے. اور اللہ کے اندر جو ہے نا جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, جب ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پرانے پیٹرنس کی وجہ سے ہم وہ ریسرفیس ہو جاتے ہیں اور ہم اس حساب سے ریئیکٹ کر جاتے ہیں اپنے پرانے پیٹرنس کے حساب سے, تو اللہ سے امید بھی رکھا کریں کہ وہ تواب ہے, وہ رحیم ہے. And let the names of Allah pull you toward him, not push you away. Right. تو اب ہمارے لیے جو ہے نا وہ یہ چیز ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہم اپنے اندر کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں, مطلب شیم اسپائرل میں چلے جاتے ہیں, یا ہم ڈو وی ٹرن اپورڈ اینڈ ریپینٹنس. کیونکہ شیم کیا کہتی ہے, شیم کہتی ہے کہ بھئی میں تو بہت بری انسان ہوں. شیم سے جو ہے نا وہ یہ نکلتا ہے کہ میں بہت بری ہوں, میں بہت بری ماں ہوں, جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا. لیکن جو ریپینٹنس ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ جو ہے برا کر لیا ہے, لیکن میرا رب از الرحیم, مائی رب از التواب, اینڈ آئی کین چینج. تو جو شیم اسپائرل ہوتا ہے اس میں کیا ہے, اٹ لیڈز ٹو ڈسپیئر, اٹ لیڈز ٹو پیرالسس. اور جو ریپینٹنس ہے اٹ لیڈز ٹو گروتھ, اٹ لیڈز ٹو کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. تو حضرت آدم علیہ السلام کا پاپ جو ہمیں نظر آتا ہے, جو انہوں نے راہ جو چوزی کہہ رہی ہوں, جو چوز کی جو چوز کی, اٹ از دا پاتھ آف دا ہوپ فل بلیور, اٹ شوڈ بی اے پاتھ آف دا ہوپ فل بلیور. وہی بات ہم لوگوں نے چوز کرنا ہے, اب پھر سے کوشش کرنی ہے. And it will keep on happening until we die. ٹھیک ہے. آگے اللہ کہتا ہے, and we said go down from it all of you, and when guidance comes to you from me, whoever follows my guidance, there will be no fear concerning them, nor will they grieve. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ریپینٹ کر لیا, توبہ جو ہے وہ کر لی. Now the command to descend to earth is reiterated. تو اب جو ہے نا کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت میں اللہ جو ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے, اٹ از accompanied by a divine promise. اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ the ہدایہ it will certainly come to humanity, it will certainly come for humanity. اور گائیڈنس, ہدایت جو ہے وہ کس کو کہا جا رہا ہے,
نبیوں کو کہا جا رہا ہے، کتابوں کو کہا جا رہا ہے، اور جو ہمارے اندر وہ جو ہماری فطرہ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ پرومس بہت بڑا پرومس ہے کہ جو بھی اس ہدایت کو فالو کرے گا that person will be free from fear. La khawfun concerning their future and free from grief. Lahum yahzanun concerning their past. اللہ اکبر. تو جن کے پاس گائیڈنس آ جاتی ہے، جن کو ہدایت مل جاتی ہے، ان کا یہ ٹیسٹ ہے کہ اپنے آپ کو اس حوالے سے جو ہے نا وہ دیکھ لیا کریں. گائیڈنس کیا ہے؟ قرآن اور سننا ہے. گائیڈنس ہدایت جو ہے وہ قرآن اور سننا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ I have left among you two things you will never go astray as long as you hold fast to them, the book of Allah and my sunnah. This is a practical embodiment of the command of the promised guidance. تو یہ جو آیت ہے یہ ہمیں ایک الٹیمیٹ پرسکرپشن جو ہے نا وہ دے رہی ہے فار our emotional well-being, freedom of fear and grief. فیئر جو ہے، جب ہمیں فیوچر کا فیئر ہوتا ہے تو ہمارے اندر انزائٹی آ جاتی ہے. جب ہم پاسٹ کے لیے جب ہم پاسٹ کے تھاٹس میں مصروف ہوتے ہیں تو دیٹ از گریف. تو ہماری جو انسانوں کی جو میجر جو سفرنگ ہے نا اٹ از لارجلی روٹیڈ ان فیئر آف دا فیوچر، انزائٹی اور اینڈ گریف اوور دا پاسٹ، ڈپریشن. اور اللہ جو ہے وہ یہاں پہ پرومس کر رہا ہے that following his guidance, it will eliminate the root causes of these states. کوئی فیئر نہیں ہوگا کیونکہ جو مومن ہوگا اس کا کمپلیٹ توکل ہوگا اللہ کے پلان کے اوپر فار دا فیوچر، ان کی پروویژن، ان کے رزق کے حوالے سے، ان کی الٹیمیٹ ڈیسٹنی کے حوالے سے. اینڈ دس ٹرسٹ، دس توکل، اٹ از دا اینٹیڈوٹ ٹو اینزائٹی. پھر کوئی غم نہیں ہوگا، نو گریف ول بی دیئر، رائٹ. تو جو مومن ہے اس کو پتا ہوگا that through repentance the past is forgiven and that Allah's decree, the qadr, is wise. It had to happen the way it happened. And this acceptance is the antidote to grief. جو بھی پیچھے غلطیاں ہو گئی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم کبھی جو ہے نا وہ مطلب ہم کبھی سیڈ نہیں ہوں گے یا کبھی ہم کنسرن نہیں فیل کریں گے، بٹ یہ والی فیلنگ جو ہوں گی نا وہ اوور ویلم نہیں کر جائیں گی. کرونک فیئر یا کرونک گریف میں نہیں ہم چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ پیس جو ہے نا اٹ ریسٹ ان دیئر ان آور کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. وی نیڈ ٹو انکریز آور کنیکشن ٹو دا قرآن اینڈ اوتھینٹک سننا. ہمارے یہ ریفرنس پوائنٹ ہے فار آل آر ڈیسیژنس. جو بھی ہم ڈیسیژنس لیتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس یہ ریفرنس پوائنٹس ہیں. پھر انزائٹی کو توکل کے ساتھ نا کمبیٹ کرنا سیکھیں. جب بھی انزائٹی فیل ہو رہی ہو اباؤٹ دا فیوچر تو یہ والی ورس جو ہے نا اس آیا کو پڑھ کے دیکھیں نا کہ اٹس اے کمفرٹ فار، اٹس اے ہیلنگ فار انزائٹی. کہ فالوئنگ Allah's guidance is your only task. ریزلٹ جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ کے اندر. دین combat the grief with توبہ. جب بھی جو ہے when you feel grief over the past، توبہ کریں، ٹرسٹ کریں التواب پہ، ٹرسٹ کریں الرحیم پہ. پاسٹ تو چینج نہیں کر سکتے تو لیٹ اٹ گو. اور اب جو ہے فوکس کریں، جو ہدایت ہے اس کے اوپر فوکس کریں.
تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو fears ہیں about the future یا grief over the past, are they driving us to follow Allah's guidance? Yeah, are they pushing us away from pushing it into, desperation or distraction? کیونکہ ہم نم بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا خود کو. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کدھر جاتی ہیں، کہ جب بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، جب بھی آپ انزائٹی میں ہوتی ہیں، جب بھی آپ گریف میں ہوتی ہیں، پاسٹ کے بارے میں سوچے جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کی گائیڈنس کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے یا آپ کو جو ہے وہ دوسری طرف آپ کو لے جاتی ہے. اور اگر کرونک انزائٹی اور ڈپریشن آپ کو ہو تو پوچھیں خود سے کہ واقعی ہی آپ ہدایت کو فالو بھی کر رہی ہیں یا نہیں in the area of life that is causing you pain. اگر جو ہے یہ فائنینشیل جو ہے اس حوالے سے آپ جو ہے وہ ڈر رہی ہیں، خوف موجود ہے آپ کے اندر، تو are you following the guidance on trusting Allah subhanahu wa ta'ala for your risk and being content with what he has given you? کیور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے ٹو دا ڈگری آف یور adherence ٹو خدا، ٹو گائیڈنس. تو وہ ہم نے دیکھنا ہے. Now, and those who disbelieve and deny our signs, those will be companions of the fire, they will abide therein eternally. So now this ayah, it presents the other side of the promise. پہلا پرومس کیا تھا کہ ان کو جی کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. Now کیا ہے؟ This is the other side of the promise. Just as there's a promise of security for those who follow the guidance, there's a warning of eternal punishment for those who reject the faith and deny the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہاں پہ companions of the fire، اصحاب النار کی بات ہو رہی ہے، اصحاب النار. So it indicates their intimate and eternal association with it. تو جو ہمیں تھوڑا سا نا اس بارے میں بتانا چاہیے کہ جو سب سے کیا کہنا چاہیے کہ سب سے لیسٹ جو سیویرٹی ہوگی نا وہ کیا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ the least punished of the people of hell on the day of resurrection will be a man whose heel is placed on a glowing amber and his brain will boil from it. So this is the least of the punishment. So imagine the severity of the punishments there. ہماری الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی کو یہ آیا جو ہے نا وہ اسٹیبلش کرتی ہے. جب ہم ویسٹرن سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو وہ صرف گلٹ اور فیئر کو جو ہے نا وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ود سینس آف جسٹس اینڈ کانسیکوینس. تو یہ جو بلیف ہے that evil actions have no ultimate consequence can lead to moral nihilism and a lack of motivation for self restraint. کہ پھر نہیں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلف ریسٹرینٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو دس وارننگ آف دا فائر جب یہ ہوپ کے ساتھ بیلنسڈ ہوتی ہے، ہوپ ان رحمہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، so it serves as a necessary boundary from Allah سبحانہ و تعالیٰ. یہ بتا رہی ہے کہ ہماری چوائسیز جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں، جو بھی ہم چوائسیز لیتے ہیں لائف کے اندر. کہ الٹیمیٹ جسٹس جو ہے وہ مل کے رہے گا ہی رہے گا. That will right the wrongs of this دنیا. اور یہ جو بلیف ہے جو اس آیت میں ہمیں مل رہا ہے، this belief it can provide a sense of order and meaning in a dunya that often seems unjust. ہمیں لگ رہی ہوتی ہے نا this is not fair, this is not fair. تو ہمیں ایک سینس آف آرڈر دیتی ہے کہ بھئی ادھر سرو کر دیا جائے گا، ادھر سرو ہو جائے گا. تو ہم نے اپنے خوف کو اور اپنی ہوپ کو جو ہے وہ بیلنس کرنا ہے. یہ جہاں پہ جو وارننگ اس آیت کے اندر دی جا رہی ہے، it should increase our awareness of the consequences of disbelief
एंड डिनायल, ठीक है। और दूसरा ये कि अपने ईमान की ना हिफाजत करनी है, विजिलेंट रहना है, क्या थॉट्स आ रही हैं, क्या हमारा अमल हो रहा है, दैट कुड लीड टू वीकनिंग आवर ईमान। बार बार जो है ना अपनी कमिटमेंट जो है, अपनी नियत जो है ना वो रिन्यू करते रहा करें। देन फिर है कि जो हमारा जो दूसरों की रिटर्नल फेट का जो कंसर्न होता है ना, it should motivate us to share the message of guidance with kindness. दूसरों को भी हमने इस तरफ लेकर आना है। ये असहाबुल नार है, तो हमने असहाबुल जन्ना वाली चीजें करनी है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि जब हमें ये रियलिटी ऑफ एन इटर्नल कॉन्सिक्वेंस जो है जब हमें मिल गई है फॉर रिजेक्टिंग द ट्रूथ, क्या वो फिर भी मेरी प्रायोरिटीज को चेंज कर रही है या नहीं कर रही है? क्या ये आपकी प्रायोरिटीज को चेंज कर रही है? या जिस तरह से आप अपनी टाइम और अपनी एनर्जी जो है वो लगा रही हैं, उसको चेंज कर रही है, उसको इन्फ्लुएंस कर रही है या नहीं? तो हमारी डेली लाइफ को जो है ना, इन लाइट ऑफ यू नो इटर्निटी, उसमें जो है ना ये हमें सोचने में मजबूर करती है। अगर हम वाकई बिलीव करते होंगे कि भाई जो कुफ्र है ना, जो डिसबिलीफ है, इट लीड्स टू इटर्नल फायर, तो हम कितना चाहेंगे, कितना मतलब शिद्दत से चाहेंगे कि हम इस हिदायत को ना दूसरों तक, अपने जो प्यारे हैं ना, हम उन तक पहुंचा दें। कितनी शिद्दत से हम चाहेंगे। अब तो फिर ये जो जो पर्सपेक्टिव है ना, इससे क्या होगा कि जो हमारा हमारा जो परसूट ऑफ ईमान है और जो अच्छे अमाल का जो परसूट है ना, तो वो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आ जाएंगे। और जो वर्ल्डली गेन्स है ना, जो वर्ल्डली रिएक्शन है, वो फिर बैक सीट पे चले जाएंगे, तो वो इतने अर्जेंट हमें महसूस नहीं होंगे फिर आगे अल्लाह क्या कहता है इन द लास्ट आया, O children of Israel, remember my favor which I have bestowed upon you, and fulfilling my covenant upon you, that I will fulfill your covenant from me, and be afraid of only me. So now this ayah, it marks a transition in Surah Al-Baqarah. जब जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो है वो अल्लाह ने बता दी, राइट, एंड द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी वो भी बता दिया गया हमें, ठीक है। अब जो है अल्लाह एड्रेस कर रहा है बनी इसराइल को, दो जो मदीना के जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, तो उनसे डायरेक्टली जो है अल्लाह बात कर रहा है यहाँ पे। तो अल्लाह जो है वो उनको याद करवा रहा है कि आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स थी, आप उनको याद करें। कौन कौन सी ब्लेसिंग्स थी? अल्लाह ने उनको फिरौन से बचाया, उनके लिए जो है समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, उनको मनो सलवा दिया, उनके दरमियान नबी उतारे। उसके बाद जो है अल्लाह इस्टेब्लिश कर रहा है a conditional covenant. If they fulfill his covenant, his मतलब Allah's covenant, to believe in his messengers, including Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he will fulfill his covenant of mercy and paradise. और आया जो है वो एंड हो रही है with a powerful command, and be afraid of only me, कि हर तरह का जो खौफ है या जो रेवरेंस है वो अल्लाह के लिए है सिर्फ, और किसी भी चीज के लिए नहीं। हदीस में आता है कि the likeness of the believers in their mutual love, mercy and compassion is that of the body. When one limb complains, the rest of the body responds to it with sleeplessness and fever. तो ये जो हमें हदीस मिलती है ना, it reflects the covenant of mutual care among believers, which is part of fulfilling the broader covenant with Allah subhanahu wa ta'ala.
اللہ جو ہے وہ ریفریم کر رہا ہے، فریم کر رہا ہے دا ریلیشن شپ ود ہم ایز اے بائنڈنگ ایگریمنٹ. جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اٹس اے بائنڈنگ ایگریمنٹ، اٹس اے کووننٹ، اٹس اے سیکرڈ ایگریمنٹ. اللہ نے تو ہمیں مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ انکاؤنٹیبل فیور جو ہمیں دی ہوئی ہیں، ان ریٹرن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ He asked for fidelity to his covenant جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے. So this creates a sense of honored obligation. It's not a burden upon us, but as a reciprocal relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, with Allah. اور پھر آگے کمانڈ مل رہی ہے fear only me. ایموشنل اور سائیکولوجیکل کنسولیڈیشن کے لیے کال کی جا رہی ہے، انوائٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم انسان جو ہے ہم نیچرلی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں. ہم غربت سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم ریجیکشن سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم آم، موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں. تو یہ جو آیا ہے اینڈ بی افریڈ آف اونلی می، وہ کہہ رہی ہے یہ آیت کہ جو ہے نا آپ نے اپنی جو فیئر انرجی ہے وہ ساری کی ساری جو خوف ہے وہ اللہ سے منسوب کرنا ہے. Who truly deserves it and who alone can grant you security, protection. جب سب کے سب فیئرز جو ہیں، جب سب کے سب جو خوف ہیں ہم اللہ سے ڈائریکٹ کر دیتے ہیں تو one becomes free from the fear of creation. تو اس میں ہمیں یہ بھی حکم آ رہا ہے غور کرنے پہ کہ ہم نے جو ہے اپنی جو بلیسنگز ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا ہے. ہر دن میں 3 تو کم سے کم کرنا شروع کریں نا. اور یہ جو ریمبرنگ ہے، یہ جو لسٹنگ ڈاؤن of things ہے، listing down of blessings ہے، it is itself a form of عبادت. تو اس میں ہم نے اور یہ چیز جو یہاں پر آ رہی ہے کہ جو ہمارا کووننٹ ہے اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کر کے آئے ہیں، اس کو بھی تو تھوڑا سا اللہ کا جو وعدہ ہے ہم نے کیا اس کے کیا مطلب ہے؟ جو ہم نے شہادت دی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہم یہ جو obligation ہے صلاح کی اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں روتے رکھ رہے ہیں؟ کیوں صدقہ؟ کیوں ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیو رکھنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا، کیوں؟ کیسے کرنا ہے ہم نے؟ اس کو ذرا ریویو اس کے بارے میں سوچیں ذرا. توکل جو ہے نا اللہ کے اوپر کلٹیویٹ کریں. اپنے جتنی خوف ہے نا فرام کریٹڈ تھنگس ٹو دا کریٹر جو ہے نا وہ ٹرانسفر کریں. جب خوف ہوتا ہے نا کہ وہ تو جاب چلی جائے گی تو ریمائنڈ یور سیلف دیٹ اللہ از دا پرووائڈر. جب ہم لوگوں سے خوف زدہ ہونے لگتے ہیں نا تو ریمائنڈ یور سیلف دیٹ اللہ از دا ون ہو ہولڈز دیئر ہارٹس. تو دیکھیں کہ ہم زندگی میں کس چیز سے جو ہے نا زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ خوف جو ہے وہ اللہ سے آپ کو اللہ پہ ریلائنس پہ جو ہے نا وہ آپ کو دور کرتا ہے یا باز کرتا ہے. اللہ نے تو حکم دیا ہے فیئر اونلی می، لیکن وہ فیئر اونلی می نہیں ہوتا. تو جو ہمارا ڈومیننٹ فیئر ہوتا ہے نا اٹ ریویلز دا اسٹیٹ آف آور ہارٹ. تو اگر ہمیں یہ غربت سے خوف ہوگا نا تو ہمارے اندر نا وہ بہت سارے لوگوں میں ہورڈنگ کی بیماری بھی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. ہم ہورڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو پیسہ ہوتا ہے پیسے سے ریلیٹڈ ہمیں انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر لوگوں کا اوپینین سے ہمیں خوف ہوتا ہے تو ہم ان کو یہ پیپل پلیزنگ والے بیہیویئر میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہمیں کمانڈ دی گئی ہے نا وہ ہے فرحبون.
تو یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ اپنے جتنے بھی فیئرز ہیں نا ان کو پراپر پلیس پہ لے کے جائیں. جب ہمیں خوف ہوتا ہے نا کہ اللہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، یہ ٹاپ موسٹ فیئر ہوتا ہے ہمارا، تو پھر باقی سارے خوف جو ہے نا وہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. سارے کے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں. تب ہم واقعی فری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے نا ہماری آج کی کلاس جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے. ساتھ ساتھ ہی میں نے سوال بھی پوچھ لیا، آپ لوگوں کو سوال سوچنے پہ مجبور بھی کر دیا تھا، کیونکہ میں نے چاہتی تھی کہ آپ لوگ یہاں پہ جواب دیں. تو لیکن یہ کہ ان سوالوں کے بارے میں سوچیں ضرور کہ ہر آیت جو ہے نا وہ ہم سے بات کر رہی ہے. ہر آیت بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہم سے بات کی گئی ہے اس پوری جو 10 آیات تھی 31 to 33 میں ہم سے بات ہوئی کہ ہم لوگوں نے جو ہیومینٹی ہے نا اس کو آنر کرنا ہے تھرو آر ایل. ٹھیک ہے، پھر جو ہے ابلیس کا ڈاؤن فال کیوں ہوا؟ ایروگینس کی وجہ سے. پھر جو ٹیسٹ پہلا جو ٹیسٹ ہیومینٹی کے اوپر آیا وہ اس کو دیکھا ہم لوگوں نے، اور شیطان نے ان کو کس طرح سے دھوکے میں ڈالا، اور کس طرح سے ان کو جو ہے مطلب اللہ نے پھر ان کو جو ہے زمین پہ بھیج دیا. پھر کس طرح سے آدم علیہ السلام نے ریپینٹ کیا اور اللہ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. پھر اللہ کے ڈیوائن پرومس کی بات ہوئی آف ڈیوائن ہدایہ اور سیکیورٹی فار دوز ہو فالو اٹ. جو نہیں فالو کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے وارننگ اللہ نے دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھا کہ اور پھر بنی اسرائیل سے بات کی. بنی اسرائیل سے بات ہوئی کہ اپنی جو 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 کووننٹ ان کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں اللہ نے ان کو یاد کروایا. جو فیورز اللہ نے ان کے اوپر کی تھی ان کے بارے میں ان کو یاد کروایا. سو یہ جو آیات ہے نا all of these together they establish the foundational principles of human dignity and the danger of arrogance, the reality of shaitanic enmity, the rahmah of repentance, and the ultimate hope in following the true guidance. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے یاد رکھنی ہیں انشاءاللہ. یہاں پہ ہماری آج جو ہے نا کی کلاس ختم ہو رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.